عرض کرتا ہوں کہ صنف نازک راستہ چل رہبری زہرا کی ہے. صنف نازک راستہ چل رہبری زہرا کی ہے. دور ہیں سارے اندھیرے روشنی زہرا کی ہے. دور ہیں سارے اندھیرے روشنی زہرا کی ہے. اور ڈس رہی ہے کس لیے رنگینی رسم و رواج. ڈس رہی ہے کس لیے عقد میں جب روح پرور سادگی زہرا کی ہے. عقد میں جب روح پرور سادگی زہرا کی ہے. ان سے پوچھو لوگ جو علم لدنی رکھتے ہیں. ان سے پوچھو لوگ جو علم لدنی رکھتے ہیں. ساری مدحت لوح پر لکھی ہوئی زہرا کی ہے. ساری مدحت لوح پر لکھی ہوئی زہرا کی ہے. ہیں تعارف کا ذریعہ اپنے بابا کے لیے. ہے تعارف کا ذریعہ اپنے بابا کے لیے. عصمتوں کی انجمن میں برتری زہرا کی ہے. عصمتوں کی انجمن میں برتری زہرا کی ہے. اور کوئی خالی ہاتھ پلٹا ہی نہیں در سے کبھی. کوئی خالی ہاتھ پلٹا ہی نہیں در سے کبھی. صحن عالم میں وہ بندہ پروری زہرا کی ہے. صحن عالم میں وہ بندہ پروری زہرا کی ہے. ملاحظہ فرمائیں کہ جس کے بیٹے نے بنایا خاک کو خاک شفا. جس کے بیٹے نے بنایا خاک کو خاک شفا. جس کے بیٹے نے بنایا خاک کو خاک شفا. شکل میں فضہ کی یہ چاندی اسی زہرا کی ہے. جس کے بیٹے نے بنایا خاک کو خاک شفا. شکل میں فضہ کے یہ چاندی اسی زہرا کی ہے. فطرت حق کی صدا ہے ٹھوکریں کھاتی ہے کیوں. فطرت حق کی صدا ہے ٹھوکریں کھاتی ہے کیوں. صنف نازک تجھ پر واجب پیروی زہرا کی ہے. صنف نازک تجھ پر واجب پیروی زہرا کی ہے. صنف نازک کا سفر اس واسطے ہے باوقار. صنف نازک کا سفر اس واسطے ہے باوقار. سامنے 18 سالہ زندگی زہرا کی ہے. سامنے 18 سالہ زندگی زہرا کی ہے. سامنے 18 سالہ زندگی زہرا کی ہے. عرش اعظم تک کوئی شے اب اندھیرے میں نہیں. عرش اعظم پر کوئی شے اب اندھیرے میں نہیں. اس قدر زوبار روح بندگی زہرا کی ہے. اس قدر زوبار روح بندگی زہرا کی ہے. ساری دنیا میں نہیں جس کی روانی کا جواب. ساری دنیا میں نہیں جس کی روانی کا جواب. اے مسلمانوں وہ نسل کوثری زہرا کی ہے. اے مسلمانوں وہ نسل کوثری زہرا کی ہے. آ گیا رضوان جنت بن کے درزی اس لیے. آ گیا رضوان جنت بن کے درزی اس لیے. جس کو سنتا ہے خدا وہ بات بھی زہرا کی ہے. جس کو سنتا ہے خدا وہ بات بھی زہرا کی ہے. اٹھتا ہے تعظیم کو شہ کا جلال منصبی. اٹھتا ہے تعظیم کو شہ کا جلال منصبی. شخصیت آفاق میں اتنی بڑی زہرا کی ہے. شخصیت آفاق میں اتنی بڑی زہرا کی ہے. اس لیے کلمہ نبی کا اب اندھیرے میں نہیں. اس لیے کلمہ نبی کا اب اندھیرے میں نہیں. مرسل اعظم کے گھر میں روشنی زہرا کی ہے. مرسل اعظم کے گھر میں روشنی زہرا کی ہے. نسل مرسل ضم ہوئی نسل ابو طالب کے ساتھ. یوں سمجھئے روشنی ہی روشنی زہرا. یوں سمجھئے روشنی ہی روشنی زہرا کی ہے. شخصیت پردے میں ہے مشتاق دیکھو معجزہ. اور ثنا قرآن میں بحرف جلی زہرا کی ہے. اور ثنا قرآن میں بحرف جلی زہرا کی ہے.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن
فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من علائك ربنا نكذب صدق الله العلي العظيم صدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد نظم ہے جیسا ملاحظہ فرمائیں کہ جب انجمن کہیں کوئی نوحہ سنائے گی، جب انجمن کہیں کوئی نوحہ سنائے گی، مشتاق لکھنوی کی بہت یاد آئے گی۔ جب انجمن کہیں کوئی نوحہ سنائے گی، مشتاق لکھنوی کی بہت یاد آئے گی۔ اور ملاحظہ فرمائیں فیاض بھائی کہ تھا تیری فکر کا جو پرندہ اڑان میں، تھا تیری فکر کا جو پرندہ اڑان میں، انسانیت کا درس تھا تیرے بیان میں، انسانیت کا درس تھا تیرے بیان میں، اور تو نے کسی کا دل نہ دکھایا جہان میں، تو نے کسی کا دل نہ دکھایا جہان میں، اشعار جو کہے مولا کی شان میں، اشعار جو کہے مولا کی شان میں، اور سن کر سلام ساری فضا جاگ جائے گی، مشتاق لکھنوی کی بہت یاد آئے گی۔
مشتاق لکھنوی کی بہت یاد آئے گی۔ اور ملاحظہ فرمائے من ایسر بھائی کہ پوچھے گا جب کوئی تجھے زندہ کہوں گا میں، پوچھے گا جب کوئی تجھے زندہ کہوں گا میں، تجھ کو تو ایک علم کا دریا کہوں گا میں، تجھ کو تو ایک علم کا دریا کہوں گا میں، اشعار اب کہوں تو اکیلا کہوں گا میں، اشعار اب کہوں تو اکیلا کہوں گا میں، اور جب بھی کوئی سلام قصیدہ کہوں گا میں، جب بھی کوئی سلام قصیدہ کہوں گا میں۔ اور بات ملاحظہ ہو خاص طور سے کہ محفل میں کوئی بزم جو مجھ کو بلائے گی، محفل میں کوئی بزم جو مجھ کو بلائے گی، مشتاق لکھنوی کی بہت یاد آئے گی، مشتاق لکھنوی کی بہت یاد آئے گی۔ اور یہ بھی ملاحظہ فرمائیں کہ افسانہ حیات کو مشہور کر لیا، خاص طور سے ملاحظہ ہو کہ افسانہ حیات کو مشہور کر لیا، آنکھوں کو اپنی اور بھی پرنور کر لیا، آنکھوں کو اپنی اور بھی پرنور کر لیا، اور منظور تھا خدا کو تو منظور کر لیا، منظور تھا خدا کو تو منظور کر لیا، اور اپنوں سے خود کو دور بہت دور کر لیا، اپنوں سے خود کو دور بہت دور کر لیا۔ اور جب تصویر جب بھی کوئی تصور پچھائے گی، مشتاق لکھنوی کی بہت یاد آئے گی، مشتاق لکھنوی کی بہت یاد آئے گی۔ اور یہ خاص طور سے ملاحظہ ہو کہ ہر لمحہ یادگار تیری زندگی میں تھا، ہر لمحہ یادگار تیری زندگی میں تھا، اور ایک کرب ہلکا ہلکا سا تیری ہنسی میں تھا، ایک کرب ہلکا ہلکا سا تیری ہنسی میں تھا۔ اور خاص طور سے ملاحظہ ہو کہ شاہوں سا باکپن بھی تیری سادگی میں تھا، شاہوں سا باکپن بھی تیری سادگی میں تھا، اور کیا لطف کیا بیان تیری شاعری میں تھا، کیا لطف کیا بیان تیری شاعری میں تھا۔ اور تحریر جب ہواؤں کا رخ موڑ جائے گی، مشتاق لکھنوی کی بہت یاد آئے گی، مشتاق لکھنوی کی بہت یاد آئے گی۔ اور یہ بھی ملاحظہ فرمائیں کہ شہرت نہیں فقط تیرا مقصد ثواب تھا، شہرت نہیں فقط تیرا مقصد ثواب تھا، اور ہر شاخ انجمن میں مہکتا گلاب تھا، ہر شاخ انجمن میں مہکتا گلاب تھا۔ اور خاص طور سے ملاحظہ ہو کہ تو شہر منقبت میں بہت کامیاب تھا، تو شہر منقبت میں بہت کامیاب تھا، اور نوحوں سے تیرے ملک میرا آب آب تھا، نوحوں سے تیرے ملک میرا آب آب تھا، نوحوں سے تیرے ملک میرا آپ تھا۔ اور خاص طور سے ملاحظہ ہو کہ جب بھی کسی چراغ کی لو تھر تھر آئے گی، مشتاق لکھنوی کی بہت یاد آئے گی، مشتاق لکھنوی کی بہت یاد آئے گی۔ اور یہ بھی ملاحظہ ہو کہ ہم دے رہے ہیں جس کی شہادت چلے گئے، ہم دے رہے ہیں جس کی شہادت چلے گئے، نوحوں کی اپنے چھوڑ کے دولت چلے گئے، نوحوں کی اپنے چھوڑ کے دولت چلے گئے، اور جب مل گئی سفر کی اجازت چلے گئے، جب مل گئی سفر کی اجازت چلے گئے، اور مشتاق سب کو چھوڑ کے جنت چلے گئے،
مشتاق سب کو چھوڑ کے جنت چلے گئے، اور جب فکر میری خلد کے چکر لگائے گی، جب فکر میری خلد کے چکر لگائے گی، مشتاق لکھنوی کی بہت یاد آئے گی، مشتاق لکھنوی کی بہت یاد آئے گی۔ اور آخری بند ہے کہ آواز آ رہی ہے، صدائیں ہیں سوگوار، محسوس ہو رہا ہے ہوائیں ہیں سوگوار، اب تو نہیں جہاں میں تو راہیں ہیں سوگوار، اب تو نہیں جہاں میں تو راہیں ہیں سوگوار، اور سب رو رہے ہیں اور گھٹائیں ہیں سوگوار، سب رو رہے ہیں اور گھٹائیں ہیں سوگوار، اور ممکن نہیں تجھے کبھی دنیا بھلائے گی، مشتاق لکھنوی کی بہت یاد آئے گی۔ اور مقصد بھی کہ دل خوش ہوا میرا تیری تحریر دیکھ کر، اشعار میں تیری تاثیر دیکھ کر، اشعار میں تیری تاثیر دیکھ کر، اور خاص طور سے ملاحظہ ہو کہ حیرت زدہ ہوں میں تیری جاگیر دیکھ کر، حیرت زدہ ہوں میں تیری جاگیر دیکھ کر، اور روؤں گا میں رضا تیری تصویر دیکھ کر، روؤں گا میں رضا تیری تصویر دیکھ کر، اور دنیا شاعری تو صدا مسکرائے گی، مشتاق لکھنوی کی بہت یاد۔ مداح پنجتن کی ہے بس موت اس طرح، بطور خاص شعر کہ مداح پنجتن کی ہے بس موت اس طرح، وہ گھر سے چل کے بیت جنا میں اتر گیا، وہ گھر سے چل کے بیت جنا میں اتر گیا۔ مداح پنجتن کی ہے، مداح پنجتن کی ہے بس موت اس طرح، وہ گھر سے چل کے بیت جنا میں اتر گیا، اور موت و حیات لازم و ملزوم ہے مگر، موت و حیات لازم و ملزوم ہے مگر، زندہ وہ ہے جو علم کے دامن کو بھر گیا، زندہ وہ ہے جو علم کے دامن کو بھر گیا۔ موت و حیات لازم و ملزوم ہے مگر، زندہ وہ ہے جو علم کے دامن کو بھر گیا۔ اور مشتاق لکھنوی نہ رہے جب خبر ملی، دل نے کہا کہ صاحب علم و ہنر گیا، مشتاق لکھنوی نہ رہے جب خبر ملی، دل نے کہا کہ صاحب علم و ہنر گیا، اور دنیا سے آشنائے رموز سخن اٹھا، دنیا سے آشنائے رموز سخن اٹھا، بزم ادب سے ہائے ایک اہل نظر گیا، بزم ادب سے ہائے ایک اہل نظر گیا، اور جس کے دم و قدم سے تھیں کل گھر کی رونقیں، جس کے دم و قدم سے تھیں کل گھر کی رونقیں، گریا کنا وہ چھوڑ کے دیوار و در گیا، گریا کنا وہ چھوڑ کے دیوار و در گیا، اور گھر والے کیوں نہ روئے کہ سایہ ہی اٹھ گیا، گھر والے کیوں نہ روئے کہ سایہ ہی اٹھ گیا، اور رہتا تھا سب کے حال سے جو باخبر گیا، رہتا تھا سب کے حال سے جو باخبر گیا، اور سائے میں جس کے ملتا تھا احباب کو سکون، سائے میں جس کے ملتا تھا احباب کو سکون، غم دے کے دوستوں کو ایک ایسا شجر گیا، غم دے کے دوستوں کو ایک ایسا شجر گیا، اور شاگرد لے کے جائیں گے اب شعر کس کے پاس، شاگرد لے کے جائیں گے اب شعر کس کے پاس، گہری تھی جس کی شعر و ادب پر نظر گیا، گہری تھی جس کی شعر و ادب پر نظر گیا، اور تھا روز چار شنبہ و تاریخ 5 اگست، جس روز سوئے خلد وہ کر کے سفر گیا، اور شوال کی 19 تھی تاریخ جس گھڑی، بزم جہاں سے صاحب علم و ہنر گیا، کیوں کر نہ ہوتی فکر مجھے سال مرگ کی، کیوں کر نہ ہوتی فکر مجھے سال فوت کی، جو مہربان مجھ پہ تھا وہ، جو مہربان مجھ پہ بھی تھا وہ بشر گیا، جو مہربان مجھ پہ بھی تھا وہ بشر گیا، اور اسلامی سال کی جو ہوئی فکر ہے مجیب، حاطف یہ میرے کان میں کہہ کر گزر گیا، اور مشتاق لکھنوی گئے اور ان کے ساتھ ساتھ لکھ دے کہ آہ شعر و ادب کا اثر گیا، لکھ دے کہ آہ شعر و ادب کا اثر گیا۔ 1436 ایک بار درود پاک پڑھ دیجیے، جلدی جلدی پڑھ دیں ہم۔ آئیے سرکار یہاں تشریف لائیے۔
آئیے قبلہ صلی اللہ علیہ محمد وعلی آل محمد. رہتی ہے میری فکر اسی اہتمام میں، رہتی ہے میری فکر اسی اہتمام میں، حمد خدا و نعت نبی ہو کلام میں، اور ذکر جمیل پنجتن پاک کے طفیل شیرینی زبان و بیاں ہے کلام میں، اور لاکھوں سلام ان پہ ہو کہ جن کے فیض سے قائم ہے امتیاز حلال و حرام میں. لاکھوں سلام ان پہ ہو کہ جن کے فیض سے قائم ہے امتیاز حلال و حرام میں. اور جنت میں لے کے جاؤں، جنت میں لے کے جاؤں محب علی کو میں، رضوان خلد رہتا ہے اس انتظام میں، رضوان خلد رہتا ہے اس انتظام میں. اور اصحاب مصطفیٰ کا جب آتا ہے ذکر پاک جھک جاتی ہے جبین ادب احترام میں. اور خاکی بھی ہم زباں ہو خدا کا یہ ہے شرف، خاکی بھی ہم زباں ہو خدا کا یہ ہے شرف. اعجاز کس قدر ہے درود و سلام میں، اعجاز کس قدر ہے درود و سلام میں. اور بے حب اہل بیت نہیں ہے کوئی مزہ، بے حب اہل بیت نہیں ہے کوئی مزہ. زمزم میں سلسبیل میں کوثر کے جام میں، زمزم میں سلسبیل میں کوثر کے جام میں بے حب اہل بیت نہیں ہے کوئی مزہ. زمزم میں سلسبیل میں کوثر کے جام میں. اور مداح باغ خلد میں پاتا ہے ایک گھر، مداح باغ خلد میں پاتا ہے ایک گھر. ایک شعر گر قبول ہو مدح امام میں، ایک شعر گر قبول ہو مدح امام میں. مداح باغ خلد میں پاتا ہے ایک گھر، ایک شعر گر قبول ہو مدح امام میں. اور ہم رب کے ہیں اسی کی طرف جانا ہے ہمیں. تحریر ہے یہ بات خدا کے کلام میں، تحریر ہے یہ بات انا للہ و انا الیہ راجعون، تحریر ہے یہ بات خدا کے کلام میں. اور شعر سنیے بطور خاص اپنے لیے کہا ہے کہ ہر روز میری عمر سے گھٹتا ہے ایک روز، ہر روز میری عمر سے گھٹتا ہے ایک روز. یہ راز بھی نہا ہے اسی صبح و شام میں، یہ راز بھی نہا ہے اسی صبح و شام میں. اور جس دم سنا کہ چل بسے مشتاق لکھنوی، آنسو غموں کے بھر گئے آنکھوں کے جام میں، آنسو غموں کے بھر گئے آنکھوں کے جام میں. اور ہجری سن وفات کی جب جستجو ہوئی، خوشبو حقیقتوں کی ملی اختتام میں. ہجری سن وفات کی جب جستجو ہوئی، خوشبو حقیقتوں کی ملی اختتام میں. اور صنعت میں تدخلہ کے یہ نکلا سن وفات، فکر رسا جو صرف ہوئی انصرام میں. اور آئی مجیب دل سے صدا بس یہی کہ وائے، آئی مجیب، یہ وائے جو ہے 17 حرف یہ تدخلہ ہے، اس میں داخل کیا جائے گا نیچے والے میں. آئی مجیب دل سے صدا بس یہی کی وائے، مشتاق لکھنوی ہے جوار امام میں، مشتاق لکھنوی ہے جوار امام میں. آئی مجیب دل سے صدا بس یہی کی وائے، مشتاق لکھنوی ہے جوار امام میں. 1436 چند شعر اور عیسوی کا حضور سن لے، بس بہت دور سے صبح سے چلا ہوں. عرض کرتا ہوں حضرت آغا صاحب قبلہ کے بطور خاص توجہ کہ عرض کیا کہ مامی کنیم حمد پہ رب دو جہاں، مامی کنیم حمد پہ رب دو جہاں، خلاق کائنات و معبود انس و جاں، خلاق کائنات و معبود انس و جاں. نعت رسول سید عالم شفیع حشر، لازم بوت کی بعد ثنا می شود بیاں، لازم بوت کے بعد ثنا می شود بیاں. اوصاف مرتضی بچے گویم کے مثل او، اوصاف مرتضی بچے گویم کے مثل او. چشم فلک نہ دیدہ کسے زیر آسماں، چشم فلک نہ دیدہ کسے زیر آسماں. برآل 100,000 درود و سلام بعد، برآل 100,000 درود و سلام بعد. آنہا کے جانشین نبی اند بے گما، آنہا کے جانشین نبی اند بے گما. اور اصحاب مصطفیٰ بمقام رسید اند، یعنی مثال شاہ نمی باشد دری جہاں. اور مومن حیات را بے گزارت دری یقین، موت و حیات آمدہ از بحر امتحان. اور صد حیف کے برفت یکے شاعر بزرگ، حیات کے خاموش شدہ شمع ذوفشا. صد حیف کے برفت یکے شاعر بزرگ، حیات کے خاموش شدہ شمع ذوفشا. عالم علوم ادب بود بل یقین، عالم علوم ادب بود بل یقین. ماہر رموز سخن بود بے گما، ماہر رموز سخن بود بے گما. بود 4 شنبہ و مہ شوال نزدہم، روزے کی بست لب شیری و گلفشاں.
اور جستم سنے وفات مسیحی چوئے مجیب در تدخلہ او بر دل من می شود آیا باسط غم و علم ہمی گفتم باسط غم و علم ہمی گفتیم ماں کی ہائے باسط غم و علم ہمی گفتیم ماں کی ہائے مشتاق رفتہ جانب فردوس از جہاں. آخری مصرے میں مادہ ہے ایک سلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کروں کہ ایک عزادار اور اٹھ گیا بزم سے ایک عزادار اور اٹھ گیا بزم سے ہے اداس اس لیے دستہ ماتمی ہے اداس اس لیے دستہ ماتمی ان کو کیسے بھلائے گی شبیریا ان کو کیسے بھلائے گی شبیریا وقف جس کے لیے ان کی تھی زندگی ان کو کیسے بھلائے گی شبیریا وقف جس کے لیے ان کی تھی زندگی. نوحہ خانی جو ہوگی سرے فرش غم نوحہ خانی جو ہوگی سرے فرش غم ان کی محسوس ہوگی ہمیشہ کمی ان کی محسوس ہوگی ہمیشہ کمی. مولانا میں ایک شعر پہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تھے شاگرد انور نواب اس لیے وہ تھے شاگرد انور نواب اس لیے ان کے فن کو میسر ہوئی روشنی وہ تھے شاگرد انور نواب اس لیے وہ تھے شاگرد انور نواب اس لیے ان کے فن کو میسر ہوئی روشنی وہ تھے شاگرد انور نواب اس لیے ان کے فن کو میسر ہوئی روشنی. اور نیک خو نیک سیرت تھے سرتا قدم نیک خو نیک سیرت تھے سرتا قدم حسن اخلاق سے زندگی تھی سجی حسن اخلاق سے زندگی تھی سجی جب کسی سے ملے مسکرا کے ملے جب کسی سے ملے مسکرا کے ملے. آل کی دشمنوں سے نہ کی دوستی آل کے دشمنوں سے نہ کی دوستی غاصب حق حیدر سے بدزن رہے غاصب حق حیدر سے بدزن رہے. قاتلین شہیدی پر نفرین کی قاتلین شہیدی پر نفرین کی دور رہتے صدا بحث و تکرار سے دور رہتے صدا بحث و تکرار سے بات کرتے ہمیشہ نپی اور تلی بات کرتے ہمیشہ دور رہتے صدا بحث و تکرار سے بات کرتے ہمیشہ نپی اور تلی. رنج و راحت کے ایام میں ہر نفس رنج و راحت کے ایام میں ہر نفس اسوائے آل احمد کی پیروی اسوائے آل احمد کی پیروی. زندگی کی کٹھن راہ میں روز و شب زندگی کی کٹھن راہ میں روز و شب کرتے رہتے تھے اولادوں کی رہبری کرتے رہتے تھے اولادوں کی رہبری. مولانا فرمایا بس آخر 3 شعر کے حق اجر رسالت ادا کر گئے حق اجر رسالت ادا کر گئے عمر بھر کر کے مدحو ثنائے علی حق اجر رسالت ادا کر گئے عمر بھر کر کے مدحو ثنائے علی. اور مصرعِ سارے رحلت کی تھی جستجو مصرعِ سالے رحلت کی تھی جستجو فکر کو عیسوی سن نے آواز دی فکر کو عیسوی سن نے آواز دی. مولانا فرمائیں کہ شاہ کے خادموں میں جگہ پا گئے شاہ کے خادموں میں جگہ پا گئے خلد شہ میں وہ دیکھ اب ہے مشتاق بھی شاہ کے خادموں میں جگہ پا گئے خلد شہ میں وہ دیکھ اب ہے مشتاق بھی.
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى بيته الطاهرين المطهرين. آپ کے رسم اجرا کے حوالے سے جو سفینہ کوثر مراسی کا مجموعہ ابھی جس کا رسم اجرا ہوا، شاید مرحوم کے اشعار کا کچھ چھوٹا سا حصہ ہے، لیکن فارسی میں کہا جاتا ہے آب دریا و اگر نہ توان کشی ہم بے قدر تشنگی باید چشی. اگر پورے سمندر کا پانی انسان نہیں پی سکتا تو جتنی اس کے اندر توانائی ہے اتنی ہی اپنی پیاس بجھا لے، اس کے لیے کافی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کاوش آگے جاری نہ رہے، اور اگر ان کے غیر مشروع اشعار ہیں تو بہرحال جس طرح سے اشعار پیش کیے گئے، جس طرح سے ان کے چاہنے والے یہاں موجود ہیں، وہ انشاءاللہ قدم آگے بڑھائیں، اور جو اب تک زیور طب سے آراستہ نہیں ہوئے ہیں انشاءاللہ اس کو چھپوانے کی کوشش کریں. کیونکہ بہرحال ہم چلے جائیں گے لیکن تاریخ باقی رہے گی. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایسی تاریخ بنا کے جائیں کہ یاد آنے والے ہمیشہ مشتاق لکھری مرحوم کو اسی طرح سے یاد رکھیں جس طرح سے ان کی تصویر ہمارے ذہنوں میں باقی ہے. انسان ظاہری طور پر ہمارے درمیان سے چلا جاتا ہے، لیکن اس کا اخلاق، اس کا کردار جس طرح سے شعراء نے پیش کیا وہ مکمل اخلاق کے مصداق ہے. یہ چیز ہمارے درمیان باقی ہے، لیکن یہ ہمارے لیے درس عمل ہے کہ ہم بھی اسی راستے پر قدم رکھیں جس راستے پر مرحوم مشتاق لکھنوی صاحب قدم جما کر چل رہے تھے. اور آج جو دلوں میں ان کی ایک محبت ہے، جو جذبہ ہے، جس کی وجہ سے آج ہر دل اداس ہے، اور شاید یہ وہی ایام ہوں گے کہ جب ان کے گھر پر شعراء کا ایک مجمع موجود رہتا ہوگا. ایام اعزاء کی تیاری، شعراء کی آ کے اسلام لینا، بار بار ان کی خدمت میں آنا، اب انہیں احساس ہوگا کہ کتنا بڑا سرمایہ ان کے درمیان سے چلا گیا. لیکن عزیزوں، ہم اس مکتب کے ماننے والے ہیں جہاں ایک نہیں 14 ستارے موجود ہیں، جہاں ایک نہیں 14 سورج موجود ہیں، جہاں ایک نہیں 14 شمس و قمر موجود ہیں. آئیں اس طرح سے ہمت بنائیں کہ اس راستے پر چل کر انشاءاللہ اپنی قوم کو ایک اور مشتاق لکھنوی کی معرفی کریں. لیکن یہ اس وقت مؤثر ہوگا کہ جب ہم ان کی تعلیمات کو سمجھیں اور اس کے اوپر عمل پیدا ہونے کی پوری کوشش کریں. صلوات محمد. زیادہ اوپر نہ چڑھائیے، گریں گے تو زیادہ چوٹ لگے گی. آئیے جناب سے مائک ٹھیک کریے. رحم اللہ من قرع الفاتحہ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم وله الثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء أصداها وتمام منن والاها والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المصطفى والرسول المجتبى الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى هو الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولا سيما على الحجة الثاني عشر بقية الله المنتظر ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في بيانه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن صلوات پڑھنے پر محمد سورہ مبارکہ نحل کی آیت نمبر 125 کہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، لیکن اس سے پہلے کہ اس آیت کے ذیل میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مشتاق حسین ابن عاشق علی کی روح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ایک مرتبہ درود پڑھیں پر محمد و آل محمد۔
قرآن کتاب ہدایت اور ایک ایسا جاودہ معجزہ کہ تا قیامت انسانیت کی ہر فرد کے لیے مشعل راہ ہے، جس میں پروردگار اپنی طرف بلانے کے لیے 3 راستے اور 3 طریقہ کار پیش کر رہا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک، اے نبی دعوت دیجئے، الی ربک نہیں، الی سبیل ربک، کیونکہ رب میں اور سبیل رب میں فرق ہے۔ جب یہ کہا جائے کہ یہ راستہ گھر تک جاتا ہے اور یہ کہا جائے یہ خود گھر ہے، تو راستے میں اور گھر میں فرق ہوتا ہے۔ پروردگار ان 3 ذریعوں سے سبیل رب کی دعوت دے رہا ہے کہ دیکھو جب سبیل رب کے اوپر آ جاؤ گے تو پھر پروردگار تک پہنچنا آسان ہو جائے گا۔ ادعو الی سبیل ربک، اے نبی جو پروردگار کا راستہ ہے اس کی طرف دعوت دیجئے۔ کیسے دعوت دی جائے گی؟ بالحکمت، حکمت کے ذریعے سے، والموعظۃ الحسنہ، اور حسنہ موعظہ اور حسنہ واعظ کے ذریعے، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر ضرورت پڑے جدال کی اور گفتگو کی تو اس میں بھی احسن طریقہ اختیار کیجیے۔ علماء نے جب استدلال کے طریقے بیان کیے اور علماء منطق نے اس کو آ کے تقسیم کیا تو 5 طریقے بیان کیے، اور آپ بخوبی ان 5 طریقوں سے واقف۔ پہلا طریقہ کہا برہان ہے، ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اپنی برہان پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ برہان وہ راستہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے مقصد کو ثابت کرتا ہے۔ برہان وہ دلیل دینے کا طریقہ ہے کہ اگر صحیح طور پر قائم ہو جائے تو پھر حق اور باطل میں جدائی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو برہان لے کے آؤ، کیونکہ برہان کی خصوصیت ہی یہی ہوتی ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دیتی ہے، سچائی کو اس طرح سے سامنے پیش کر دیتی ہے کہ اب انسان اس میں شک نہیں کر سکتا۔ اسے برہان کہا جاتا ہے۔ کہا دوسرا طریقہ کار کیا ہے؟ کہا دوسرا طریقہ کار جدل ہے۔ اب اسی آیت کے ذیل میں جو سورہ نحل کی آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی، علماء نے جدل کو 2 حصوں پہ آ کے تقسیم کیا۔ کہا دیکھیے برہان کی تو یہ خصوصیت ہے کہ اگر برہان سے کوئی چیز ثابت ہو جائے گی تو وہ حق ہے، کیونکہ حق میں کثرت ہوتی ہی نہیں، ہمیشہ حق ایک ہوتا ہے۔ باطل میں کثرت ہو سکتی ہے، حق میں کثرت نہیں ہو سکتی، لہٰذا آپ کہیں نہیں دیکھیں گے کہ 2 حق آپس میں ٹکرا رہے ہوں۔ اگر 2 ٹکراؤ کہیں پائے جائیں گے تو یا دونوں باطل ہوں گے یا ایک حق پر ہوگا ایک باطل پر ہوگا۔ درود پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ ہر دل عزیز انسان تھا، ارے کس طرح سے ہر دل عزیز بن گیا؟ کہا اس طرح سے بن گیا کیونکہ حق کا پیروکار تھا۔ اب اگر مخالفت ہو تو دیکھ لینا یا دونوں مخالفت کرنے والے باطل پر ہوں گے یا کم سے کم ایک باطل پر ہوگا۔ حق اور حق میں کبھی ٹکراؤ ہو ہی نہیں سکتا، لہٰذا شاعر اہل بیت نہ کبھی نماز کو اجتہاد سے ٹکراتا ہے، نہ کبھی نماز کو روزے سے ٹکراتا ہے، نہ نماز کو ولایت سے ٹکراتا ہے، ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھتا ہے۔ اسے شاعر اہل بیت مشتاق لکھنوی کہا جاتا ہے۔ درود پڑھیں پر محمد و آل محمد۔
اصول اصول ہیں، فروع فروع ہیں. بھائی جب تک آمنا سامنا نہیں ہوگا ٹکراؤ کہاں سے ہوگا؟ جب پروردگار نے طول میں پیش کر دیا تو تم عرض میں لا کے کیوں کھڑا کر رہے ہو؟ فروع کی نوبت کب آتی ہے؟ کبھی فروع کی نوبت تو اصول کے بعد ہی آئے گی. ایک تاریخ آگے بتائے کہ مکے میں نماز واجب ہوئی ہو. بار الہ ستون دین ہے، بے شک ستون ہے، لیکن یہ ستون اس وقت قائم ہوگا جب ستون کو قائم کرنے کے لیے زمین ہموار ہو. اگر زمین نرم ہے، اگر زمین میں ستون کو ٹیکنے کی صلاحیت نہیں ہے، ہزاروں ستون کھڑے کر لو کچھ دنوں بعد گر جائے گا. اسی لیے ہم نے علی کے سامنے نمازیوں کو دیکھا. کیوں؟ کیونکہ جب زمین پکی نہیں ہوتی، جب ولایت سے اس کو سینچا نہیں جاتا، تب تک عبادت اس کے اندر پھول بن کر کھلتی نہیں ہے. درود پڑھیں پر محمد و آل محمد. ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین. اگر تم سچے ہو تو برہان لے کے آؤ. دوسرا طریقہ کار کا دوسرا طریقہ کار جدل ہے. جدل حق کی موافقت میں بھی ہوتا ہے، باطل کی موافقت میں بھی ہوتا ہے. اب جب لفظ جدل آیا تو نہیں پتا مجادلہ کرنے والا شخص حق کے آئینے میں شاید باطل کا پیروکار ہو جائے. لہذا قرآن نے قید لگا دی، وجادلہم، اے نبی ان کے ساتھ مجادلہ کیجئے، جدل کیجئے، لیکن باللتی ہی احسن، وہ جدل جو جدل احسن ہو. اپنے آپ کو ثابت کرنے میں نہ لگ جائیے، بلکہ جو حق ہے اس کو بیان کیجئے. شہرت اور پروردگار دیتا ہے. جادلہم باللتی ہی احسن، یہ دوسرا طریقہ کار. تیسرا طریقہ کار کا تیسرا طریقہ کار خطابہ ہے. بالموعظۃ الحسنہ، موعظہ حسنہ. اچھی طریقے سے لوگوں کو حق کی طرف دعوت دیجیے، نہ اتنا ڈرا دیجیے کہ لوگ جنت کو بھول جائیں، نہ اس طرح سے حور و غلمان دکھا دیجیے کہ معاشرہ ہی بگڑ جائے. بیلنس لے کے چلنے کا نام ہوتا ہے موعظہ حسنہ. حسن کسے کہتے ہیں؟ حسن یعنی بیلنس. آپ کوئی اور ترجمہ کریے حسن کا. بڑا خوبصورت انسان ہو، چہرہ جناب یوسف کی عکاسی کر رہا ہو، لیکن ایک ہاتھ ٹیڑھا ہو. کہیں گے قبلہ گلے سے اوپر تو بات صحیح ہے، لیکن نیچے کے حصے میں معاملہ گڑبڑ ہے. اگر تمام اعضاء بیلنس ہیں تب اسے کہا جائے گا حسن، تب اسے کہا جائے گا خوبصورت. تو خوبصورت موعظہ بھی وہی ہوتا ہے کہ جس کو بیلنس میں رکھا جائے، نہ افراط ہو نہ تفریط ہو. اسی لیے کہا مبشرا و نذیرا، اس پیغمبر کو تمہارے درمیان بھیج رہا ہوں جو بشارت بھی دینے والا ہے، ڈرانے بھی والا ہے. اب اگر معاشرے میں کوئی صرف بشارت ہی دیتا رہے یا کوئی ڈراتا ہی رہے تو یہ ضرور سمجھ جائیے گا دین کامل کا پیروکار نہیں ہے، آدھا دین لے لیا ہے. درود پڑھے پر محمد و آل محمد. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اس وقت سراج منیر بنے گا جب مبشر بھی ہو اور نذیر بھی ہو. یہ موعظہ حسنہ. یہ تین راستے. چوتھا راستہ جو علماء نے استدلال کا بیان کیا، کہا وہ مغالطہ ہے. اب کہیں گے مغالطہ کیسے استدلال کا راستہ ہے؟
کا استدلال کو خراب کرنے کا راستہ مغالطہ ہے. اور کبھی کبھی جب انسان کی جان پہ بن جاتی ہے تو وہ مغالطہ کر کے سامنے والے کو چپ کر دیتا ہے. لیکن یہ بھول جاتا ہے دنیا میں تو چپ کر لیا ہے, حوض کوثر پہ کیسے چپ کرو گے؟ یہاں تو اپنی بات کو مغالطہ کر کے تم نے گھما دیا, لیکن جب پروردگار کے سامنے کھڑے کیے جاؤ گے تب کون سا مغالطہ چلے گا؟ اسی لیے پروردگار نے مغالطے کا ذکر نہیں کیا. آیت میں مغالطے کا ذکر نہیں ہے. بالحکمت, حکمت سے مراد برہان ہے. حکمت یعنی برہان, وہ استدلال, وہ دلیل, وہ پروف جو 100% حق ہو. ایک مثال قرآن سے دوں. توحید پروردگار اور اس بات خلاق کائنات کے لیے قرآن نے ایک دلیل دی کہ ان لوگوں سے پوچھیے اے نبی کہ یہ لوگ خود بخود خلق ہو گئے ہیں یا انہیں کسی عدم سے خلق کر دیا گیا ہے. اگر دونوں راستے غلط تو تیسرا راستہ صحیح کہ کوئی خالق ہے. عدم سے تو خلق نہیں ہو سکتے. اور آج عجیب بات ہے, دنیا اس بات کو اوپر اتفاق کرتی جا رہی ہے دھیرے دھیرے, اور پڑھے لکھے بھی اس میں شریک ہوتے چلے جا رہے ہیں. بگ بینگ تھیوری جو زمانے میں پرانی ہو کے دیمکیں اس کو چاٹ چکی, وہ آج ہماری علمی محفلوں کے لیے زینت بنی ہوئی ہے. کہا قبلہ یہ بگ بینگ تھیوری کیا ہے؟ کہا بھئی یہ تھیوری یہ ہے کہ ایک دھماکہ ہوا. عجیب بات ہے, دھماکوں سے جب شروعات کریے گا تو زلزلے ہی آئیں گے. کہا بگ بینگ, ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا, اور دھماکہ ہونے کے بعد سورج سے ایک حصہ الگ ہو کر آ گیا, اور دھیرے دھیرے, درود پڑھیں بر محمد و آل محمد, اس نے زمین کی شکل اختیار کر لی. اور آپ کو پتا ہے زمین چوکور کیوں نہیں ہے؟ زمین کیوں گول ہے؟ کیونکہ گھوم رہی ہے. اگر آپ کسی چیز کو گھمائیے گا تو وہ گول ہو جائے گی. اسی لیے کہتے ہیں جناب استدلال تو نہیں پیش کیا, بس گول گول گھما دیا. جب گول گول گھمایا جاتا ہے تو انسان جہاں سے ابتدا کرتا ہے وہیں پر انتہا ہو جاتی ہے, ترقی نہیں ہوتی. جب آپ گول گھومیں گے تو کیا ہوگا؟ جہاں سے شروع کیا وہیں پہ آگے ٹک جائیں گے. کا ترقی ہوئی؟ کہ نہیں ترقی تو نہیں ہوئی, لیکن گھومے بہت. تو یہ بھی کبھی کبھی ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے, ایک ایک گھنٹہ گول گول گھما دیا جاتا ہے, لیکن گھمانے والا یہ نہیں سمجھ پاتا جو فرش عزا پر بے غرض ثواب آیا ہے وہ تو اس فرش سے ترقی لے کے چلا گیا. ہاں تمہارا وقت ضرور برباد ہو گیا جو گھما رہا تھا, کیونکہ بھائی اس کی تو ترقی ہو گئی. تو اب یہ تھیوری پیش کی گئی. صلاۃ پڑھیں بر محمد و آل محمد. اب جب یہ تھیوری پیش کی گئی تو ایک سوال یہیں پر ایک شیعہ اسٹوڈنٹ آ کے اپنے ٹیچر سے نہیں کرتا کہ یہ بتائیے وہ جو دھماکہ ہوا اس دھماکے کو کیا کس نے؟ ارے بھائی اس دھماکے کا بھی تو کوئی خالق ہونا چاہیے. قرآن نے اسی بات کو کہا, دیکھو نہ تم عدم سے خلق ہو سکتے ہو نہ تم اپنے آپ کو خلق کر سکتے ہو. ایک معبود کو ماننا پڑے گا کہ جس کے آگے تم سجدے میں سر کو رکھ کے یہ کہو الہی و ربی من لی غیرک. اسے کہتے ہیں برہان. جتنے راستے ہیں سب راستوں کو بند کر دیا جائے
اور فقط ایک آپشن چھوڑا جائے تب سمجھ میں آتا ہے کہ یہی صحیح آپشن ہے. عقلی طور پر یہاں پر 3 آپشن ہیں. یا تو تصادفاً انسان خلق ہو گیا ہو ایسا ہی, یا خود انسان نے اپنے آپ کو خلق کر لیا ہو, یا کوئی ایسی ذات ہو والا مقام کہ جس نے انسان کو خلق کیا ہو. جب 2 آپشن فیل ہو گئے اور فقط ایک بچا تو اسے کہا جاتا ہے برہان اور اسے کہا جاتا ہے حکمت. اب دوسرا حصہ جو جدل کا میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا, لیکن قرآن نے آگے مغالطے کا کوئی بھی ذکر نہیں کیا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ مغالطہ باطل ہے. مغالطہ ہیچ اور پوچھ ہے. جو چیز ہیچ اور پوچھ ہوتی ہے اس سے کوئی مقابلہ نہیں کیا جاتا. اسی لیے آپ نے تاریخ میں دیکھا ہوگا کہ ہمیشہ باطل حق کا لباس پہن کر آتا ہے. بھائی کیا ضرورت پڑی؟ اس لیے ضرورت پڑی کہ اگر باطل تنہا آئے گا تو ہر انسان اسے پہچان جائے گا. گمراہ کرنے کے لیے باطل کو بھی حق کا لبادہ ہونا پڑتا ہے. تو اب ہمیں کیس اور سمجھدار ہونا چاہیے کہ ہم سمجھ جائیں کہاں پر اہل بیت کے نام پر جوڑا جا رہا ہے, کہاں پر اہل بیت کے نام پر توڑا جا رہا ہے. درود پڑھیں پر محمد و آل محمد. کیوں سقل اکبر کے لیے کیا کہا؟ مولا کائنات نے فرمایا کہ دیکھو تم قرآن کی طرف جا رہے ہو, اس قرآن کو یہ نہ دیکھو وہ قرآن جو نیزوں کے اوپر سوار کیا گیا ہے وہ حق کا لبادہ اوڑھ کر باطل کو پیش کیا جا رہا ہے. اگر حقیقت قرآن چاہیے تو علی ابن ابی طالب یہاں پر موجود ہے. لہذا یہ ہماری سمجھداری ہے کہ ہم سمجھیں کہاں پر باطل حق کا لباس پہن کر سامنے آتا ہے اور کہاں پر حق خود ہمارے سامنے آتا ہے. یہ چوتھی چیز جو عالم استدلال میں پیش کی جاتی ہے. اور 5ویں اور آخری چیز, کہا 5واں فن کیا ہے؟ کہا 5واں فن ہے شعر. تو یہ 5 فن ہوئے. علم منطق کی کسی بھی کتاب کے لاسٹ میں آگے جا کے دیکھ لیے گا, ان 5 کو کہا جاتا ہے صناعت خمس. صناعت خمس یعنی 5 فن. اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانے کے 5 طریقے. کہا یا تو بالکل حق پہنچاؤ گے پیور تو اس کا نام برہان ہے, یا صرف اپنی بات کو ثابت کرنے میں لگے رہو گے تو اگر یہ حق ہے تو جدل احسن, اور اگر باطل پہ ہو تو جدال غیر احسن, اور اگر انذار اور تبشیر اور اخلاقیات کے ذریعے سے لوگوں کو حق کی دعوت دو گے تو یہ موعظہ حسنہ, اور اگر لوگوں کو گمراہ کرنے کی 100% کوشش کرو گے تو یہ مغالطہ اور سفسطہ. تو کہا اب تو تمام راستے ہو گئے, پھر یہ شعر کہاں سے آ گیا؟ اب دیکھیے, اندازہ تھا مجھے کہ شعراء کا ہی مجموعہ ہوگا. شعر کو شعر کیوں کہتے ہیں جناب؟ یہ تو شعراء سے پوچھنا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دین اسلام اتنا کامل دین ہے کہ جو کسی بھی زندگی کے حصے کو خالی چھوڑتا ہی نہیں. اسی لیے ہمارے بڑے علماء بڑے شعراء ہیں. آپ سید رضی کو دیکھ لیجئے, سید رضی کے 3-4 دیوان ہیں باقاعدہ عربی میں. آپ علماء کی فہرست اٹھا لیے, خود ہندوستان میں آپ علماء کی فہرست اٹھا لیجئے. جب آپ اس فہرست کو اٹھائیں گے تو آپ کو اس میں علماء کے ساتھ ساتھ وہی شعراء بھی ملیں گے. اور مزہ تو تبھی آتا ہے کہ جب فن اور ہنر کے ساتھ علم کی آمیزش ہو جائے. کیونکہ اگر تنہا علم ہوتا ہے اور اس کو پہنچانے کا ذریعہ نہیں ہوتا تو وہ ایک خشک دیوار بن کے رہ جاتا ہے. لیکن اگر تنہا ذریعہ ہوتا ہے
اور اس کے اندر علمی جان نہیں ہوتی ہے تو وہ ایک پھوپلی دیوار بن جاتا ہے. دونوں صورتیں باطل ہیں. اگر صراط ہدایت چاہیے تو پھر دونوں کو لے کے آگے بڑھنا پڑتا ہے. اسی لیے علماء نے جب ضرورت کا احساس کیا تو سنگین سے سنگین علمی مطالب کو علم کے پیرائے میں ڈھال کے یہ بتا دیا کہ دیکھو اس فن میں بھی ہم کسی سے پیچھے نہیں ہیں. آپ دیکھ لیں علم فلسفہ ایک عظیم علم منظومہ سبزواری شعر کی صورت میں موجود. صرف علم صرف جو گرامر کا ایک حصہ ہے وہ شعر کی صورت میں موجود. نحو الفیہ ابن حاجب الفیہ ابن مالک 2-3 مرتبہ پوری عربی گرامر کو آ کے انہی نے اشعار میں پیش کیا. فقہ کو علامہ ہلی کے پورے تبصرہ کو آ کے شعر میں آ کے علماء نے بیان کیا. لیکن اس سے پہلے یہ تو سمجھیں شعر ہے کیا. شعر مادہ شعور سے لیا گیا ہے. علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں شعر اس موزون اور سمجھدار کلام کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے اپنی بات کو بہتر سے بہتر مخاطب تک پہنچایا جائے. اب یہ بتائیے اگر شعر ہو لیکن اس میں شعور نہ ہو تو قبلہ پھر معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا کہ نام کا شعر ہے کام کا شعر نہیں ہے. اور اردو میں تو عجیب نزاکت ہے کہ ایک عین اور یہ دونوں کا تلفظ ایک ہو جاتا ہے تو جو شعر ہوتا ہے وہ شعر بن جاتا ہے. البتہ بات الگ الگ ہے. کبھی مقابلہ کرنے والا بنتا ہے کبھی بھاگنے والا بنتا ہے. تو اس لیے شعر کو شعر کہا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ شعر انسان کے مشاعر کو جھنجھوڑ دیتا ہے. شعر انسان کے شعور کو بیدار کر دیتا ہے. شعر بھاگی ہوئی فوج کو پلٹا دیتا ہے. شعر فوج کو جنگ میں ثابت قدم کر دیتا ہے. شعر اس لیے شعر کہا جاتا ہے کیونکہ انسان کے شعور میں وہ تصویر بنا دیتا ہے جو شاید باہر نہ ہو لیکن وہی تصویر انسان کی اتنی مدد کرتی ہے کہ بھاگتا ہوا انسان حملے پہ مجبور ہو جاتا ہے. یا علی محمد. اب اسی آیت کے حوالے سے ایک سوال. اگر علماء نے اس صنعت کو 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے تو پروردگار صرف 3 کا ذکر کیوں کر رہا ہے؟ نعوذ باللہ یہ تو نہیں کہہ سکتے پروردگار سے کچھ چھوٹ گیا. لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. چھوٹا تو نہیں ہے, وہ الگ بات ہے کہ ہم عمل کرنے میں چھوڑ دیں, اس سے نہیں چھوٹا ہے. پھر ذکر کیوں نہیں ہوا؟ کہا اگر مغالطے کا ذکر نہیں ہوا تو یہ تو سیدھی سی بات ہے کیونکہ پروردگار نہ مغالطہ کرتا ہے نہ مغالطے کی طرف دعوت دیتا ہے, تو اسے تو ذکر کرنا ہی نہیں تھا. لیکن شعر جب ایک ایسا طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کے مشاعر کو جگایا جاتا ہے, بیدار انسانوں کو, آپ اسی لیے دیکھ لیے, دیکھیے میری بات کو کہیں اور نہ لے جائیے گا, میں اس لیے اس بات کو نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ واہ واہ کریں. اسی لیے محفل میں داد زیادہ دی جاتی ہے, مجلس میں کم. کیوں؟ کیونکہ بسا اوقات محفلوں میں یہ ہوتا ہے الفاظ اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ تعریف کرنے کے بعد انسان سوچتا ہے غلط شعر کی تعریف کر دی. کیوں کہ بھائی قبلہ تعریف کرنے سے پہلے سوچ لیتے تو عاقل اور جاہل کا فرق پتہ چل جاتا. الفاظ اتنے خوبصورت تھے کہ ہاتھ اوپر اٹھ گیا, زبان میں گویائی آ گئی, پیروں میں جنبش آ گئی. لیکن جب تھوڑی دیر بعد سوچا تو پتا چلا یہ شعر تو پوری عمارت توحید کو گرائے دے رہا ہے, یہ شعر تو پورے اسلام کو برباد کیے دے رہا ہے. اور جب ایسا ہوا
تو اب ہمت نہیں ہوگی کہ قبلہ دوبارہ پڑھیے. دوبارہ پڑھیے تو تبھی کہا جائے گا جب شعر مکتب اہل بیت کی عکاسی کر رہا ہو. دوبارہ پڑھیے تو تبھی کہا جائے گا جب شعر توحید کی بہترین مثال بن کے پیش ہو رہا ہو. دوبارہ پڑھیے تو تبھی کہا جائے گا کہ انذار بھی کر رہا ہو, تبشیر بھی کر رہا ہو. کیوں؟ کیونکہ اب انسان یہ سمجھ لے گا کہ ہاں اس میں کچھ دم ہے. تو عزیزوں, کیوں پروردگار نے اس صنعت کو لا کے پیش نہیں کیا؟ اور نہ صرف پیش نہیں کیا بلکہ قرآن میں سورہ تو شعراء کے نام سے آیا لیکن مذمت کر ڈالی. شاید آپ لوگوں میں سے بہت سے ذہن میں یہ ہوگا کہ مولانا آج اسی آیت کو سرنامہ کلام بنائیں گے, الشعراء یتبعہم الغاوون, کہ شعراء ان کی تبعیت گمراہ لوگ کرتے ہیں. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, سورہ مبارکہ شعراء کی جو آخر کی 3 آیتیں ہیں وہ اٹھا کے آپ دیکھ لیے. الم ترى انہم فی کل واد یہیمون, اے نبی آپ کیا نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہر وادی میں چلے جاتے ہیں. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ, دیکھیے خطاب شعراء سے ہے, قرآن کہہ رہا ہے اور یہ وہ باتیں کہتے ہیں جس پر خود عمل نہیں کرتے. اسے کہتے ہیں قرآن کا معجزہ ہونا. کیوں؟ کیونکہ جتنے اس زمانے کے شعراء تھے سب یہی تھے. تو پروردگار نہ صرف تو نے شعر کو پیش نہیں کیا بلکہ شعراء کی تو تو نے ایسی مذمت کر دی کہ انسان شاعر بننے سے بیزار ہو جائے. بس یہی ایک بات ہے جو مجھے آپ تک پہنچانا ہے. عزیزوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ شعر عالم مناظرہ اور مباحثہ کی ایک 5ویں قسم نہیں ہے. کیوں؟ میں ایک جملے میں خلاصہ کروں پھر تھوڑی سی وضاحت کر دوں گا کہ کیوں شعر عالم مباحثہ اور مناظرہ کی ایک الگ صنف نہیں ہے. اس لیے اگر پروردگار ان آیات میں شعراء کی مذمت کر رہا ہے تو پھر عدل قرآن امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ ارشاد, من قال فینا بیت شعر بن اللہ فی الجنت لہو بیت, اگر کوئی ہمارے بارے میں, یہ جو لفظ فینا ہے اس پہ بہت غور کریے گا, یہ لفظ فینا, لفظ فی جو ہے ایک حرف ہے لیکن یہ حرف بہت سی باتوں کو پیش کر رہا ہے. من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہمارے بارے میں آ کے جہاد کرتا ہے. من قال فینا, جو ہمارے بارے میں آ کے شعر کہتا ہے, اپنی تعریف کروانے کے لیے نہیں, اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے نہیں, اپنا نام سجوانے کے لیے نہیں, اپنے آپ کو آخر میں بلوانے کے لیے نہیں, بلکہ اہل بیت کی رضایت کے لیے اگر شعر کہتا ہے تو امام فرما رہے ہیں کہ پروردگار اس کی ایک بیت پر جنت میں اس کے لیے ایک بیت بنا دیتا ہے. درود پڑھیں بر محمد و آل محمد. عجیب بات ہے بھئی, ہمیں تو یہی سکھایا گیا کہ اگر روایات اہل بیت کو تولنا ہے, سمجھنا ہے, تو تمہارے لیے میزان اور معیار قرآن ہے. قرآن کے اوپر پیش کرنا, اگر قرآن سے مطابقت کرے تو لے لینا, اگر قرآن کے مخالف
مخالف ہو تو دیوار پہ مار دینا. عزیزوں جب حدیث قرآن کے مخالف ہو دیوار پہ مارنے کا حکم دیا جائے تو ایک غیر معصوم انسان کا شعر کیوں نہیں دیوار پہ مارا جائے گا؟ تو جب معیار قرآن بتایا گیا ہے تو بھائی قرآن کی آیات تو شعراء کو کچھ کہہ رہی ہیں اور یہ حدیث تو شعراء کے بارے میں کچھ اور کہہ رہی ہے. تو معاملے کو حل کیسے کیا جائے؟ بہت سیدھا سا حل ہے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. سیدھا سا حل یہ ہے کہ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ شعر ایک 5ویں صنف نہیں ہے مباحثے اور گفتگو کے لیے، بلکہ شعر ایک دو لبا شمشیر ہے، بلکہ شعر وہ تلوار ہے کہ جو حق کے سائے میں بھی چلتی ہے اور باطل کی مدد کے لیے بھی اس کو کام میں لیا جاتا ہے. کہا یہ ایک فن ہے، یہ تمہارے پاس ایک ہنر ہے. اب ہنر کو چاہے تم امیر شام کے تخت کو ثابت کرنے کے لیے استعمال کر لو اور چاہے مظلومیت کے پیغام کو پہنچانے کے لیے مدینے میں استعمال کر لو. تو شعر اگر حقیقت کی عکاسی کر رہا ہو تو وہ حکمت اور برہان کی صورت اختیار کر لیتا ہے. شعر اگر بشارت اور نظارت کی صورت اختیار کر لے تو وہ موضع حسنہ بن جاتا ہے. شعر اگر جدال احسن کی صورت اختیار کر لے تو وہ جدال احسن بن جاتا ہے. شعر کو الگ پیرائے میں نہ دیکھنا، اس کی حقیقت میں اتر کر دیکھنا. یا تو وہ حکمت ہوگا یا موضع حسنہ ہوگا یا جادلہم باللتی ہی احسن ہوگا. درود پڑھیں بر محمد و آل محمد. ایک بار مل جل کے جیتی جاگتی صلوات پڑھیے. تو یہ شعر کے اندر یہ طاقت پروردگار نے رکھی. کہا دیکھو یہ جو ہنر ہے، یہ جو فن ہے، تم کہاں استعمال کر رہے ہو. لہذا اسی سورہ شعراء کی آخری آیت کو میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. پروردگار نے شعراء کی فہرست میں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا صاحبان ایمان کو باہر کر کے یہ بتا دیا کہ شعراء کی 2 صنف ہوتی ہے، ایک حق کی طرفدار ہوتی ہے، ایک باطل کی پرستار ہوتی ہے. درود پڑھیں بر محمد و آل محمد. لہذا اگر شعر حق کی عکاسی کرنے لگے تو ہاں جو شکل اور قالب ہے اسے تو شعر کہا جائے گا، لیکن اس جسم کے اندر جو روح پڑی ہوگی اسے برہان کہا جائے گا. اگر یہ شکل اور پیرایا بشارت اور نذیر کو اپنے اندر لے لے تو یہ ظاہری طور پہ شعر کہلائے گا، لیکن اس کے باطن میں موعظہ حسنہ ہوگا. اور یہی شعر اگر سامنے والے سے جدال میں کام میں آ جائے تو اس کا ظاہر تو شعر ہوگا لیکن یہ باطل میں جدال احسن ہوگا. تو عزیزوں خوش نصیب ہیں وہ افراد کہ جن کو پروردگار یہ صلاحیت دیتا ہے. شعر سیکھنے سے نہیں آتا بلکہ ایک صلاحیت ہوتی ہے جو پروردگار بعض انسانوں کو عطا کر دیتا ہے. لیکن فارسی میں ایک ضرب المثل ہے. میں فارسی کے 2-4 ضرب المثل اس لیے استعمال کر گیا کہ فارسی میں شعر پڑھے گئے. ہر کی بامش بیش برفش بیش. اب لکھنؤ میں تو برف باری ہوتی نہیں، کشمیر میں اگر آپ نے دیکھا ہو تو برف باری ہوتی ہے. تو اگر چھت یوں بنی ہے تو معاملہ آسان ہے، برف ٹکے گی ہی نہیں. تو ایک طریقہ کار یہ بھی ہوتا ہے بھائی آپ اعتراض ہونے ہی کیوں دیں جو جواب دینا پڑے. آپ پہلے ہی سے وہ طریقہ کار اختیار کر لیجئے. آپ ایسا کام ہی کیوں کیجئے کہ اعتراض ہو بعد میں جواب دینا پڑے. بھائی وہ کردار ہی اپنا لیجئے کہ اعتراض ہی نہ ہو. تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے. لیکن بعض جگہ پہ چھتیں سیدھی بنائی جاتی ہیں.
جب چھت سیدھی بنائی جاتی ہے تو برف اس کے اوپر آ کے رک جاتی ہے. دیکھنے میں تو بڑی ہلکی ہوتی ہے لیکن جب جمع ہو جاتی ہے تو اس کا وزن بڑھ جاتا ہے. یہ عجیب چیز ہے. اب اسے چھت پہ سے ہٹانا پڑتا ہے کیونکہ بھائی آپ برف کو نہیں ہٹائیں گے تو چھت گر جائے گی. تو اسی سائے میں یہ ضرب المثل فارسی میں بنائی گئی کہ بھائی بڑا گھر بنانا آسان ہے لیکن جب برف باری ہوگی, جب برف گرے گی تو آپ کی چھت پہ برف بھی زیادہ گرے گی, محنت بھی زیادہ کرنا پڑے گی. تو اب یہ نہ سوچ کے بیٹھ جائیں کہ پروردگار نے ایک نعمت عطا کر دی ہے. اگر نعمت عطا کی ہے تو اس کو صحیح استعمال بھی کرنا پڑے گا. جسے نہیں دی ہے وہ قابل سوال و پرسش نہیں ہے, لیکن جسے یہ نعمت دی گئی ہے اس سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے اس کو کہاں استعمال کیا. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. بھائی آپ سے یہ سوال تھوڑی کیا جائے گا کہ بھائی 500 کا مجمع تھا, ایک آدمی کا 1 گھنٹہ جو کہ 500 گھنٹے ہو گئے. قبلہ آپ ممبر کی دوسری سیڑھی پہ بیٹھے تھے, پبلک نے آپ کو تیسری پہ پہنچا دیا, تو آپ نے یہ 500 گھنٹے جو لے لیے تو دیا کیا؟ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا, یہ مجھ سے پوچھا جائے گا کہ جس کو پروردگار نے یہ صلاحیت و توفیق دی کہ وہ آ کے اس بات کو بیان کرے. اسی طرح سے شعراء سے سوال کیا جائے گا کہ جب تمہیں یہ صلاحیت دی تھی تو بتاؤ اس کو کہاں استعمال کیا, کہاں استعمال کیا. ہو سکتا ہے کہ اس کو برہان کی صورت میں پیش کر کے باطل کے پرخچے اڑا دیے ہوں. امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام اور میری گزارش ہے کہ ایک بار جائیے گا, یہ کتابیں چھپ چکی ہیں اور انٹرنیٹ پہ موجود ہیں, جو اہل بیت نے اشعار کہے ہیں وہ شعر کتنا عظیم ہوگا کہ جو عصمت کی زبان سے نکلا ہوگا. اور کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ان اشعار کا اردو میں ترجمہ کر کے پبلک تک پہنچائیں؟ بھئی مزہ تو تبھی آئے گا کہ شعر کا ترجمہ بھی آپ شعر میں کیجئے. تو بے شک وہ افراد جو اس کام کو کر سکتے ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ مکتب اہل بیت کو اگر آپ پہچانوانا چاہ رہے ہیں تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے. امام کاظم علیہ السلام صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد, آپ سے 6 قصیدے موجود ہیں. سب سے زیادہ مولا کائنات کے بعد امام حسن علیہ السلام سے ہیں, صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. آپ سے تقریباً 28 قصیدے موجود ہیں. البتہ ایک دیوان ہے منسوب مولا کائنات سے, دیوان امیر المومنین. بعض اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت کا ہے یا نہیں ہے, لیکن ہاں بہت سے اشعار اس میں حضرت کے عین ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے. لیکن قدر زر زرگر بدانت قدر جوہر جوہری, یہ وہی سمجھ پائے گا کہ یہ کون سا کلام معصوم ہے, کون سا کلام غیر معصوم ہے. تو امام دربار میں پہنچے. ایک مرتبہ خلیفہ وقت نے کہا کہ آپ شعر کی دنیا سے بھی کچھ واقف ہیں؟ اس نے کیا سوچا تھا, مصلوں پہ عبادت کرنے والا شخص جو پورا دن روزے میں گزارتا ہو اور شب کی تاریکیوں میں عبادت کرتا ہو, اسے اس عالم شعر سے کیا لینا دینا. جب اصرار بڑھا تو امام کا جو یہ قصیدہ ہے, مجھے نہیں معلوم فارسی میں ترجمہ شعر میں ہوا ہے, اردو میں ہوا ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا. تو امام نے دنیا کی مذمت اور موت کی حقیقت اور کس طرح سے انسان کتنا بھی بھاگے آخر کار موت اسے دبوچ ہی لے گی, اس حقیقت کو آپ نے اس شعر میں 14 بیت میں آ کے پیش کیا ہے. اگر انسان کو سمجھنا ہے کہ کس طرح سے انسان موت کی حقیقت کو سمجھے تو ایک مرتبہ ان اشعار کا مطالعہ کر لے. تو یہ شعر ہے لیکن حقیقت میں برہان ہے, یہ ایک قالب ہے
جو شعر کی صورت میں پیش کیا جا رہا ہے، لیکن جو اس کے اندر روح ہے وہ برہان کی روح ہے، کیونکہ جب انسان اس کو پڑھتا ہے تو اس کی سمجھ میں آ جاتا ہے دنیا کی سب سے یقینی شے جس کو ہر انسان بھولا بیٹھا ہے کس طرح ہمارے سامنے مجسم ہو جاتی ہے، موت۔ اس کے لیے مولا نے یہی تو کہا کہ دنیا کی سب سے یقینی شے کہ جس کو انسان بھول جاتا ہے اس کا نام ہے موت، لیکن جب اس اشعار کو پڑھتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے کہ موت کس طرح اس کے سامنے مجسم ہو جاتی ہے۔ انسان چاہے قلعے بنا لے، چاہے پہاڑوں کو کاٹ کے گھر بنا لے، چاہے زمین کے اندر تہخانے بنا لے، یہ فرشتہ وہاں آ جاتا ہے جہاں کوئی نہیں جا پاتا۔ ہاں اب یہ الگ بات ہے کہ جب یہ آتا ہے تو کچھ لوگوں کے ساتھ ایسے معاملہ کرتا ہے جیسے پھول سے خوشبو نکل گئی ہو، اور کچھ لوگوں کے ساتھ ایسے معاملہ کرتا ہے جیسے کانٹے دار درخت پر ریشم کے کپڑے کو ڈال کر کھینچ لیا گیا ہو۔ عزیزوں، ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، بات کو ختم کرنا ہے۔ ذمہ داری جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، شعر بے رنگ پانی ہے، جو مزہ اس میں ملا دیجئے گا ویسا بن جائے گا۔ اب یہ شاعر کی ذمہ داری ہے کہ اس پانی میں مٹھاس ملا کر اس کو شیریں بنا کر اپنے مخاطب کے سامنے پیش کر دے، یا اس میں کڑواہٹ ملا کر ایسے پیش کرے کہ ہر سننے والا بھاگ جائے۔ البتہ یہ دو صورت میں ہوتا ہے، کبھی رنگ کے حوالے سے ہوتا ہے، کبھی مزے کے حوالے سے ہوتا ہے۔ کبھی رنگ تو بڑا خوبصورت ہوتا ہے لیکن بڑا بد مزہ اور بے ذائقہ ہوتا ہے۔ تو ذمہ داری دونوں حوالے سے ہے، رنگ کو بھی اچھا رکھنا، مزے کو بھی پائیدار رکھنا، تب یہ شربت بنے گا اور قوم کو آ کے جگائے گا، اور تب یہ کہا جائے گا کہ یہ وہ شعراء ہیں جو قوم کے اندر انقلاب لے کے آتے ہیں۔ تب یہ کہا جائے گا کہ یہ وہ شعراء ہیں جو قوم کے شعور کو بیدار کرتے ہیں۔ تب یہ کہا جائے گا کہ یہ وہ شعراء ہیں جو قوم کی ترقی کا باعث ہے، تنزلی کا نہیں ہے۔ اور کبھی کبھی جب انسان شعر کہنے چلتا ہے اور اس کو ردیف اور قافیہ نہیں ملتا، جو لفظ آیا لگا دیا۔ بھائی، بہترین انجینئر اسی کو کہتے ہیں، اگر پیچ لگ نہیں رہا ہے تو جا کے پیچ کو بنائے، نہ کہ پیچ کی جگہ کو بڑا اور چھوٹا کر کے اپنا منچاہا پیچ اس کے اندر لگا دے۔ لیکن بھائی، اس کو آنکھنے کے لیے، اس کو پرکھنے کے لیے، اس کے معیار کو سمجھنے کے لیے بھی تو کوئی چاہیے۔ اسی معیار کا ایک شاعر ہمارے اور آپ کے درمیان سے چلا گیا۔ آپ کیوں شعر لے کے جاتے تھے اس کے پاس؟ کہ بھائی ہم نے پیش تو تیار کر لیا ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ موقع پہ بیٹھے گا بھی یا نہیں۔ یہ تو ان کا کام ہے، وہ بتائیں گے، اور جب مہارت آ جائے گی تب پھر ہم بتائیں گے۔ کبھی کبھی لفظ ولادت نہ سمجھ میں آیا تو کہا لفظ نزول استعمال کر لیجئے، لیکن اگر وزن کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو شاید جو شعر کا طریقہ ہے زحاف کو ہٹانے کا، اگر آپ اس کو ہٹا دیں گے تو شاید دونوں کا وزن ایک ہی ہے۔ اور یہ مسئلہ جب چھڑتا ہے تو کہا بھائی دیکھیے، یہ شخصیتیں اس مقام کے اوپر ہیں کہ ہم ان کے لیے لفظ ولادت استعمال نہیں کر سکتے۔ مسئلہ کہاں سے شروع ہوا تھا؟ مسئلہ وہاں سے شروع ہوا تھا کہ ایک لفظ نہیں بیٹھ رہا تھا، دوسرا بیٹھال دیا گیا، اور جب بیٹھال دیا گیا تو اس کی دفاع کے لیے دلیلیں پیش کر دی گئیں۔ بھائی
بات کو پیش کر کے اس کے لیے دلیل نہ بنائیے. جو حق بات ہوگی وہ دلیل کو اپنے ساتھ لے کے آئے گی. اب دیکھیے دلیل جو پیش کی جاتی ہے اس کو سن لیجیے, بات کو ختم کروں. کہا آپ عربی زبان سے واقف ہیں. عربی زبان میں 2 لفظ استعمال کیے جاتے ہیں, ایک ہے لفظ جنین اور دوسرا ہے لفظ مولود. عربی زبان کی نزاکت سے آپ بخوبی واقف ہوں گے. ذرا سی تبدیلی کے اوپر الفاظ بدل جاتے ہیں. شراب کس چیز سے لی گئی ہو نام بدل جاتا ہے. انگور سے لی گئی ہو تو نام الگ, انگور سے لے کے اگر سائے میں اس کو رکھ کے شراب بنایا گیا ہے تو نام الگ, دھوپ میں رکھ کے بنایا گیا ہے تو نام الگ, جاڑے میں اگر تیار کی گئی ہے تو نام الگ, گرمی میں اگر تیار کی گئی ہے تو نام الگ. اسی لیے ایک لفظ ہوتا ہے اپنے پیچھے پورا اتہاس لیے ہوتا ہے. تو کہا بھائی یہ 2 لفظوں میں فرق ہے. لفظ جنین وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں پر بچہ پیٹ میں ہو, اور لفظ مولود وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں بچہ پیٹ سے ولادت پا کے باہر آ چکا ہو. بات تو بالکل صحیح ہے. کوئی عربی کی ڈکشنری اٹھا لیں, آپ کی بات کی تائید ہے اس کے اندر. کہا اب آئیے مکے میں چلتے ہیں. 13 رجب نزدیک آنے والی ہے. ایک خاتون ہے جو پورے وقار کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف آ رہی ہے. کفار مکہ دیکھ رہے ہیں یہ کہاں جا رہی ہے. ایک مرتبہ وہ پہنچی اور پہنچنے کے بعد خانہ کعبہ کی دیوار کو مس کیا اور کہا اللہم بحق ھذا المولود, پروردگارا تجھے اس مولود کا واسطہ. ارے فاطمہ بنت اسد آپ عربی فصیح سے تعلق رکھتی ہیں, کہیے اللہم بحق ھذا الجنین. ابھی علی کی ولادت نہیں ہوئی ہے, ابھی علی پیٹ میں ہے, لفظ مولود کیوں استعمال کر لیا. کہا بھائی یہیں سے سمجھ میں آیا کہ ان ہستیوں کی ولادت نہیں ہوتی ہے, نزول ہوتا ہے. دیکھا آپ نے دلیل کتنی مستحکم. لیکن اب بات شروع کرتے کہ مسئلہ برہان کا ہے, مسئلہ مغالطے کا نہیں, یہ برہان کا ہے. پہلی بات اللہم بحق ھذا المنزل. ارے بھائی اگر یہ جنین نہیں ہے اور مولود کا لفظ صحیح نہیں ہے اور نزول ہوتا ہے تو ان کو بہتر پتا تھا کہ لفظ مولود کی جگہ لفظ نزول ہی استعمال کر لیتی. اب غور کریے, قرآن میں سورہ مبارک یوسف کی آپ نے تلاوت کی ہے. سورہ مبارک یوسف میں جب ایک مقام پر وہ لوگ آتے ہیں زندان میں اور حضرت سے سوال کرتے ہیں کہ بھائی ہم نے خواب دیکھا ہے, آپ تعبیر کر دیجئے. ایک نے خواب نہیں دیکھا ہوتا ہے, ایسے ہی خواب گڑھ دیتا ہے, اور اس سے ہمارے معاشرے میں بڑا ہو گیا بھائی دیکھیے خواب کی تعبیر نہ کیجیے گا, جو تعبیر کیجیے گا ہو جائے گا. بے شک جو تعبیر کیجیے گا ہو جائے گا, لیکن لسان بھی لسان یوسفی ہونا چاہیے. ایسا ہی تھوڑی جس نے جو تعبیر کر دی ہو گیا. ارے یہ پروردگار کی کائنات میں اسباب و مسببات کا معاملہ ہے. ہاں جب الفاظ کسی پاکیزہ زبان سے نکلتے ہیں تو زندہ مردہ اور مردہ زندہ میں تبدیل ہو جاتا ہے. لیکن آپ چلاتے رہیے مر جا, کوئی نہیں مرنے والا. تو اس لیے یہ جو خواب کی تعبیر کو لے کے ہم لوگوں کے اندر ایک کنفیوژن ہے. بھائی دیکھیے ہر ایک سے بیان نہ کیجیے گا. اب بات تو صحیح, ہر ایک سے بیان بھی نہ کیجیے, کیونکہ کیا پتا پروردگار نے آپ کو خواب میں کون سی بات بتائی ہے اور آپ کسے بتا دیں اور اس کا وہ مس یوز کر لے. تو صحیح خواب ایک پروردگار کی وحی میں شمار ہوتا ہے. تو آیا اور اس نے کہا میں نے خواب دیکھا. اب بتا, کل ایک صاحب نے ایک جملہ بڑا اچھا کہا, میں ان کا بغیر نام لیے معذرت کے ساتھ اگر وہ یہاں موجود ہیں, انہوں نے کہا دیکھیے
اگر سوتے میں خواب دیکھیے گا تو سوتے رہ جائیے گا، لیکن اگر جاگتے میں خواب دیکھیے گا تب ترقی کیجیے گا۔ خواب دیکھنے کی منادی نہیں ہے، نہیں، بہت اچھے اچھے قوم کے لیے خواب دیکھیے، لیکن خواب جاگتے میں دیکھیے، سوتے میں نہ دیکھیے۔ تو بہرحال وہ خواب دیکھ کے آیا، اس نے کہا انی ارانی، میں نے دیکھا، کیا دیکھا؟ اعصر خمرن، میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ شراب نچوڑی جاتی ہے، انگور نچوڑے جاتے ہیں، شراب بنتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کوئی آپ سے کہے میں شراب نچوڑ رہا ہوں؟ اگر یہ استعمال صحیح ہے اور قرآن نے اس کو اپنی آیات میں جگہ دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی باریکی ہے۔ کہا علماء بلاغت نے اس کا نام رکھا مجاز باعتبار ما یعول۔ کبھی کبھی کسی چیز کو جو ہونے والی ہوتی ہے اس کا نام دے دیا جاتا ہے۔ آپ نے پانی چڑھایا، پانی چڑھا ہوا ہے، مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے کہا قبلہ تشریف رکھیے، چائے چڑھی ہے، چائے چڑھی ہے یا پانی چڑھا ہے؟ کہ بس چائے ہونے والی ہے، کیونکہ ہونے والی شے کو جو استقبال میں آنے والی ہوتی ہے اس کو زمانے حال میں استقبال کا نام دے دیا جاتا ہے۔ بھئی ابھی چند سیکنڈ میں یہ پانی چائے کی صورت اختیار کر لے گا، لہٰذا آپ کو اجازت ہے کہ آپ کہیں چائے چڑھی ہے۔ اور اسی تعبیر کے اعتبار سے اس شخص نے بھی کہا انی ارانی آثر خمرن، اے یوسف میں نے خواب میں دیکھا کہ میں شراب کو نچوڑ رہا ہوں، کیونکہ انگور جب نچوڑا جائے گا تو پتا ہے وہ شراب کی صورت اختیار کر لے گا، تو ابھی وہ انگور جو شراب نہیں بنا ہے اسے شراب کہا جا سکتا ہے۔ اسے بلاغت کا ایک حصہ کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں مجاز بے اعتبار ما یعول۔ ارے عزیزوں، کیا وہ شخص جو جاہل ہے وہ اس مجاز اور کنایات کو استعمال کر سکتا ہے؟ فاطمہ بنت اسد اس مجاز کو استعمال نہیں کر سکتی۔ اگر فاطمہ بنت اسد نے کہا تھا مولود، تو مولود اس لیے نہیں تھا کہ ولادت نہیں ہوتی، مولود اس لیے کہا تھا کیونکہ ولادت ہونے والی ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ مولود اس لیے نہیں کہا تھا کہ ہمیں ایک نقطہ مل جائے اور ہم اس کی جگہ پوسٹروں کے اوپر لفظ ولادت ہٹا کے نزول لکھنے لگیں، شہادت ہٹا کے عروج لکھنے لگیں۔ نہیں، الفاظ وہ استعمال کیجئے کہ جس کی اجازت آپ کو شریعت دے رہی ہے۔ اپنی شریعت بنائیے گا تو یہ ٹاٹ کا پیوند قالین میں ہو جائے گا۔ تو شاعر وہ ہے جو صحیح لفظ کو صحیح وزن پر بیٹھا کر حقیقی معنی پبلک کے حوالے کرے۔ جب وہ یہ کام کرتا ہے تب اس کو خلعت عطا کی جاتی ہے۔ جناب دیبل خزائی پہنچتے ہیں خدمت میں، 8ویں امام کی خدمت میں، صلی اللہ علیہ محمد محمد۔ مولا کہتے ہیں اپنا قصیدہ تائیہ سناؤ۔ میں دوبارہ پلٹ کے اس قصیدے پہ آؤں گا، اپنا قصیدہ تائیہ سناؤ۔ جناب دیبل سنانا شروع کرتے ہیں۔ مولا خواتین کو بھی بلاتے ہیں پردے کے پیچھے۔ یہ عجیب رسم ہے جو اہل بیت نے ہمیں سکھائی ہے۔ یہ نہ سمجھ لیجئے گا کہ فرش عزا بچھانا یہ ہم نے خود سے ایجاد کیا ہے، نہیں، یہ ایک وراثت میں آئی ہوئی چیز ہے جس کی ہمیں حفاظت کرنا ہے۔ عزیزوں، بڑی عظیم ذمہ داری ہے، پڑھنے والے کی، سننے والے کی اور بلانے والے کی، تینوں کی۔ بلانے والا دیکھ کے بلائے، پڑھنے والا سمجھداری سے بیان کرے، سننے والے غور سے سنیں، اگر قابل اعتراض بات ہے تو ٹھیک ہے آپ بیچ میں نہ ٹوکیے،
لیکن اترنے کے بعد ضرور ٹوکیے کہ جناب یہ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئی، یا سمجھا دے گا یا اگلی دفعہ جب ممبر پہ جائے گا معذرت کر لے گا، معصوم تو نہیں ہے بھائی. لہذا حضرت نے آ کے بلایا، گھر والوں کو بلایا اور شعر پڑھا گیا. اس کے بعد حضرت اندرون خانہ تشریف لے گئے اور وہاں سے 1000 دینار بھیجے جن کے اوپر حضرت کا نام لکھا ہوا تھا، کیونکہ اس زمانے میں امام کے نام پر سکہ ضرب کیا گیا تھا اور اس کے اوپر لکھا ہوتا تھا علی ابن موسیٰ الرضا، اور یہ سکہ چلتا تھا اور وہ بادشاہی سکہ کہلاتا تھا. خود اس سکے کی ایک داستان ہے. وہ ضرب شدہ اپنے امام نے اپنے نام کے 1000 سکے دیے جناب دیبل کے ہاتھ، ایک خادم کے ہاتھ بھجوائے. دیکھیے شاعر اہل بیت اسے کہتے ہیں. جب یہ جھولی آئی تو جناب دیبل نے خادم سے کہا جاؤ اسے واپس کر دو. میں نے اس کے لیے شعر نہیں کہا تھا، میں نے تو مرضی پروردگار اور اہل بیت کی شان میں شعر کہا تھا. اگر ممکن ہے، سمجھداری دیکھیے، اگر ممکن ہے تو مولا سے کہو کہ اپنا ایک لباس مجھے ہدیہ کر دیں، کیونکہ اسے پتا تھا وہ کپڑا جو معصوم کے بدن سے چھو جائے وہ پیراہن یوسف سے بھی باشرف ہوتا ہے. آپ نے پیراہن یوسف کی داستان سنی ہے کہ یعقوب کی گئی ہوئی آنکھیں واپس آ گئیں. اس پیراہن کی بھی داستان سن لیجئے. جناب دیبل نے جب یہ درخواست اندر بھیجی، خادم گیا، مولا نے اپنا ایک لباس دیا اور ساتھ میں وہ پیسہ بھی رکھا. کہا دیبل سے کہنا کہ تمہیں اس پیسے کی ضرورت پڑے گی. اب کہتے رہیے علم غیب نہیں آتا، وہ کہاں سے پتا چل گیا ضرورت پڑے گی. جناب دیبل پہنچے اپنے شہر. جب وہاں پہنچے تو دیکھا گھر کو، اب میں بیچ کی داستان چھوڑ رہا ہوں، جب پہنچے تو دیکھا کہ گھر لوٹا جا چکا ہے، کچھ ہے ہی نہیں. تب سمجھ میں آیا کہ ہاں اس پیسے کی ضرورت پڑے گی. تب آپ نے اس ایک سکے کو، 1 دینار کو 100 درہم میں بیچا، جبکہ 1 دینار 10 درہم کے برابر ہوتا ہے، کیونکہ وہ خاص دینار تھا، اس کے اوپر امام کا نام کھدا ہوا تھا. اور جناب دیبل کی ایک لڑکی تھی نابینا. کیا کیا آپ نے؟ جو خلعت لے کے آئے تھے، جو پیراہن یوسف لے کے آئے تھے، اس کی آنکھ کے اوپر پٹی کے طور پہ باندھ دیا. رات میں باندھا تھا، جب صبح نمودار ہوئی تو ایک طرف سورج نکلا، دوسری طرف جناب دیبل کی لڑکی کی آنکھوں میں روشنی نکلی. درود پڑھیں بر محمد و آل محمد. تو یہ ہوتا ہے اہل بیت کا اثر. سمجھیے اس عزاداری کو، سمجھیے ان نشانیوں کو، سمجھیے اس میراث کو جو اہل بیت نے ہمیں بغیر مانگے عطا کر دی ہے. اور اگر آج ہم صحیح سے اس کی حفاظت نہ کر پائے تو کل ہمیں جواب دینا پڑے گا. اور اس کی حفاظت میں ایک بڑا کردار شعراء کا ہے. ضرورت نہیں ہے آپ پورے 14 معصوم کے نام پہ 14 بند کہیے. ارے پنجتن کے نام پہ 5 ہی کہہ دیجئے، لیکن با کیفیت کہیے. عزیزو، جب جناب دیبل شعر پڑھ رہے تھے تو جناب دیبل شعر پڑھتے پڑھتے واپس آئیے دوبارہ توس میں. جناب دیبل ہیں، امام موجود ہیں، اصحاب موجود ہیں، پردے کے پیچھے خواتین موجود ہیں، اور جناب دیبل اپنا قصیدہ تائیہ پڑھ رہے ہیں. پڑھتے پڑھتے پہنچتے ہیں اس جملے پہ جہاں پہ آخری حجت کا ذکر ہوتا ہے. صلوات پڑھیں پر محمد. آخری حجت کا ذکر ہوتا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ وہ پردہ غیب سے آ کر تمام ظلموں کا بدلہ لے گا. تاریخ کہتی ہے امام رضا نے گریہ شروع کر دیا. امام نے پلٹ کے پوچھا دیبل
یہ جس انسان کا نام تم اپنے شعر میں لے کے آئے ہو اسے پہچانتے بھی ہو؟ کہا مولا بس اتنا جانتا ہوں کہ یہ بادل کے پیچھے سورج ہمیشہ نہیں رہنے والا، ایک سورج ہے جو بادلوں سے نکلے گا۔ کہا دیبل جو میری اولاد ہے، امام نے پورا سلسلہ گنایا کہ میرے بیٹے محمد، ان کے بیٹے علی، ان کے بیٹے حسن کی اولاد ہوگا، اور اس کی صحیح سے معرفی کرائی جناب دیبل کو۔ اور اس کے بعد کہا دیبل کیا چاہتے ہو میں تمہارے شعر کو پورا کر دوں؟ اللہ اکبر۔ عزیزوں آپ سوچئے اس شاعر کے لیے کتنی فخر کی بات ہوتی ہے کہ کوئی بڑا شاعر اس کے شعر کے اوپر ایک تخریز لکھ دے۔ جانے فدا ہو جائے دیبل، کس خلوص سے تم نے قصیدہ تائیہ کہا تھا، 8ویں امام تمہارے شعر کی ردیف میں شعر کہہ رہا ہے۔ کہا مولا اس سے خوش نصیبی کی بات کیا ہوگی؟ کہا دیبل وَقَبْرٍ بِتُوسٍ وَلَهَا مُصِیبَةٌ، کہا دیبل بن قریب توس میں ایک قبر بننے والی ہے کہ جس قبر میں سونے والا انسان بہت مصیبتوں کے بعد آ کے اس میں سوئے گا۔ ایک مرتبہ جناب دیبل پوچھتے ہیں مولا ارے یہ قبر کس کی ہوگی؟ ایک مرتبہ امام فرماتے ہیں دیبل ارے تمہیں نہیں معلوم، یہ تمہاری 8ویں حجت علی ابن موسیٰ رضا کی قبر ہوگی۔ شہادت کے ایام ہیں امام کے۔ دیبل تمہیں نہیں پتا میں کیسے شہید کیا جاؤں گا۔ امام نے پوری عکاسی کی۔ آپ جانتے ہیں ایک تنہا امام کہ جس نے حکم دیا اس کی زندگی میں اس کے اوپر رویا جائے، وہ غریب امام غریب توس ہیں۔ ہم کیوں باقی ائمہ کو غریب نہیں کہتے؟ اس لیے کہ جب امام مدینے سے نکل رہے تھے تو آپ نے گھر والوں کو جمع کیا، کہا دیکھو میں گھر سے نکل رہا ہوں، میرے لیے گریہ کرو، میرے لیے رو، کیونکہ اب میں مدینے واپس نہیں آنے والا ہوں۔ مولا جانے قربان ہو جائے آپ کے سفر کے اوپر، آپ کے سفر کے قدم کے اوپر، آپ کے سفر کے قدم کے ایک نشان کے اوپر، لیکن یہ بتائیے مولا آپ کو یقین تھا کہ آپ توس جائیں گے واپس نہ آئیں گے، لیکن آپ کو یہ بھی یقین تھا کہ جب زہر دیا جائے گا تو جنازہ شان و شوکت سے اٹھے گا، ارے جب شہادت ہوگی تو قبر بنائی جائے گی، ایسا روزہ تعمیر ہوگا جو خود بے مثال ہوگا، لیکن ہائے کربلا، ہائے حسین غریب، حسین مدینے سے نکلے، رات کی تاریکیوں میں نکلے، حسین کو یقین تھا اب حسین واپس نہ آئیں گے، ہاں لیکن حسین کو یہ بھی پتا تھا ارے زینب واپس آئے گی، ارے ایک پیراہن ہوگا جو خون میں لپٹا ہوگا، زینب قبر رسول پہ رکھ دے گی، نانا امت نے عجب ظلم کیا، ارے 3 دن کا بھوکا و پیاسا کربلا میں شہید کر دیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگارہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگارہ یہ مجلس جن مرحوم کے لیے رکھی گئی ہے
اس کا ثواب ان کو ایصال فرما۔ پروردگارا جس طرح سے وہ انسان اس دنیا میں جیا، ہر دل عزیز رہا، ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اپنا اخلاق، اپنا کردار اسی طرح سے بنائیں۔ پروردگارا شیعیان حیدر کرار اس دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں، ان کی جان مال عزت و آبرو کی محافظت فرما۔ پروردگارا جو بے اولاد ہیں ان کی گودیوں کو اولاد کی نعمت سے بھر دے، جو صاحب اولاد ہیں ان کو توفیق دے اپنی اولاد کی تربیت کر سکے۔ پروردگارہ جو مقروض ہیں غیب سے ان کا قرض عطا فرما۔ پروردگارہ ہمارے علماء، ہمارے مراجع کا سایہ ہمارے سروں پر دائم و قائم رکھ۔ پروردگارہ دشمنان اسلام، دشمنان تشیع اگر قابل ہدایت نہیں ہیں تو ان کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ ہماری قوم کو ہر مرحلے میں، ہر قدم پر سر بلند فرما۔ پروردگارہ عزاداری سید الشہداء، محبت اہل بیت ہماری نسلوں میں تا قیامت قائم رکھ۔ پروردگارہ ہماری حقیقی دعا اور آخری دعا تیری بارگاہ میں یہی ہے جو پہلی دعا بھی تھی، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا نام ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ مومنین و مومنات خصوصاً مشتاق حسین ابن عاشق علی کی روح کو ایصال فرما دے۔